انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عرب ممالک کو رام کرنے کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کی ایک اور بڑی چال کامیاب ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے اب اور کون سے اہم ترین اسلامی ملک کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے؟ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد اور کون سا اہم اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات میں ایران کو کیا نقصان ہوگا۔ عمان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اپنا دشمن کیوں سمجھتا ہے؟ متحدہ عرب امارات عمان کے بادشاہ کا تختہ کیوں الٹنا چاہتے تھے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت دونوں فریقوں کو قریب لانے کی ایک وجہ ضرور ہے، لیکن اسرائیل اور عرب ممالک میں قربت کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً تیل کی قیمتوں میں کمی، خلیجی ممالک میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کا خطرہ اور امریکی حمایت کے خاتمے کا خوف۔ اسرائیل کو اس معاہدے کے ذریعے خطے میں شناخت اور قبولیت حاصل ہوگی اور دوسرے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل جدید اسلحہ اور حفاظتی سامان فروخت کرنے کی ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے سنگ میل معاہدوں کو نئے مشرق وسطیٰ کا آغاز کہہ کر خوش آمدید کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ان معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازع کے بعد ہم ایک نئے مشرق وسطیٰ کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے ان معاہدوں کو خوش آمدید کہا ہے کہ یہ دن تاریخی طور سے بہت اہم ہے، یہ امن کے ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ لیکن فلسطینی رہنما محمود عباس نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں سے صرف اسرائیلی انخلا ہی مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر سکتا ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط کے بعد ایک بیان میں محمود عباس نے کہا کہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی سے اس وقت اسرائیل میں 2 راکٹ فائر کیے گئے جب یہ تقریب جاری تھی۔ ناظرین کرام، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے یہ معاہدہ کروانے کے لیے متحدہ عرب امارات کو وہ جدید ہتھیار فروخت کرنے کا وعدہ کیا ہے جو ماضی میں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان میں F-35 لڑاکا طیارہ اور EA-18G برقی جنگی طیارہ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات پہلے ہی جدید اسلحے سے لیس اپنی فوج کو یمن اور لیبیا میں استعمال کر رہا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا ممکنہ دشمن ایران ہے جو کہ خلیج فارس کے دوسری طرف ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ہی ایران پر شکوک ہے اور ایسی ہی رائے بحرین کی ہے۔ 1969 تک تو ایران بحرین پر علاقائی دعوے دار رہا ہے۔ امارات اور بحرین نے پہلے ہی اپنے اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات کو کچھ زیادہ چھپا کر نہیں رکھا تھا، اب دونوں کھل کر تجارت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل میں دنیا کا جدید ترین ٹیکنالوجی سیکٹر موجود ہے۔ ناظرین کرام، عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اصلاح عمل پر یقین رکھتے ہیں جسے 1920 کی دہائی میں آئرن وال کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ اسرائیل کو اس قدر مضبوط بنا دیا جائے کہ عربوں کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ایران کو اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی تو ان کا موازنہ نازیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اب متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہتھیار خریدنے پر اعتراضات بھی کم کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے رویوں میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجوہات میں ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت، تیل کی قیمتوں میں کمی، خلیجی ممالک میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کے خطرات اور امریکی حمایت کے خاتمے کا خوف ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسرائیل جلد ہی عمان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے مابین باضابطہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، عمان کی اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تجارت گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ 2018 میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے عمان کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے عمان کے اس وقت کے رہنما سلطان قابوس سے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اگرچہ عمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کے امکان کے بارے میں باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے، تاہم عمان نے بحرین اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ اسی خیر مقدم کی وجہ سے عمان کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ ہونے کی قیاس آرائیاں تیز تر ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام، دلی میں قائم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ویسٹ ایشیا سینٹر کے پروفیسر آفتاب کمال پاشا نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ عمان اسرائیل امن معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ عمان اور اسرائیل کے درمیان پرانے تعلقات رہے ہیں۔ عمان خلیج کا پہلا ملک تھا جہاں میڈرڈ کانفرنس کے بعد 1992 میں آبی تحقیق پر مبنی ایک مرکز کھولا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کا باقاعدگی سے یہاں آنا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم رابن بھی وہاں گئے تھے اور اس کے بعد شامون پیریز نے بھی عمان کا دورہ کیا تھا، جبکہ نیتن یاہو نے 2018 میں عمان کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسرائیلی وزیروں نے بھی عمان کے دورے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری طرف امریکہ عمان پر اسرائیل کو ساتھ لے کر چلنے پر زور دیتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، عمان کے سامنے 2 خطرات ہیں جن پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ ظفار میں جس بغاوت کو کچل دیا گیا تھا وہ اب بھی سرگرم ہے۔ ظفار عمان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وہاں کا تیل اور گیس اپنے عوام کی بجائے دوسرے صوبے کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یمن حوثی اور جنوبی یمن میں تقسیم ہے اور ظفار کے جنوبی یمن سے اچھے
अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वहाँ एक ही कबीले के लोग आबाद हैं। अगर वहाँ सूरत हाल किसी भी वजह से खराब होती है तो इसका बराह रास्त असर ओमान पर पड़ेगा। दूसरी तरफ परेशान कुन बात यह है कि ओमान ईरान को नाराज नहीं करना चाहता। ओमान अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका भी इसराइल को आगे करके खित्ते में अपनी मौजूदगी कम करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर पाशा ने कहा है कि ओमान को इस बात का भी खौफ है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ओमान को ईरान के साथ की ज़रूरत होगी और ओमान इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे से पहले यकीनी तौर पर अपने इन खदशात को जहन में रखना चाहेगा। शायद इसीलिए दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में इसराइल के साथ मुतवाज़न खारजा पॉलिसी अपनाने के बावजूद इसने अभी तक इसराइल की जानिब से किसी समझौते के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया है। नाज़रीन इकराम, ओमान के ईरान के साथ ताल्लुकात भी हमेशा खुशगवार रहे हैं और 2018 में नेतन्याहू के मस्कत के दौरे से महज 4 रोज़ कबल ओमान के वज़ीर ख़ारजा के सियासी मुआवन मोहम्मद बिन हौज़ अल हसन ने तेहरान का दौरा किया और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ से मुलाकात की थी। ओमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के साथ साथ ईरान के साथ भी बैक वक्त दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे और ओमान की खारजा पॉलिसी की यही खसूसियत रही है। ओमान ने 1970 की दहाई से अब तक अपने मुल्क के लिए एक अनोखी हिकमत अमली अपनाई है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में ऐसा शाज़ो नाज़र ही नजर आता है। मिसाल के तौर पर ओमान इलाकाई तनाज़ात में आमतौर पर गैर जानिबदार रहा है। इसके अलावा ओमान एक अरब ममालिक के साथ खलीज तावन कौंसिल का मेंबर भी है। नाज़रीन इकराम, ओमान ने दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की है, जबकि हालिया बरसों में मशरिक़ वस्ता में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर यमन और शाम के हालात। और सबसे अहम बात यह है कि ओमान ने हमेशा दोनों फरीकों की हिमायत की है ताकि एक सालिस की हैसियत हासिल कर सके। ईरान के साथ इस तरह की पुरअमन खारजा पॉलिसी और अच्छे ताल्लुकात के तनाजुर में क्या ओमान के इसराइल के साथ मिल जाने से नई उलझनें पैदा हो सकती हैं? प्रोफेसर पाशा इस बारे में कहते हैं कि ओमान के ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। जब ज़फ़ार में बगावत हुई तो ईरान ने वहाँ अपनी फ़ौज भेज दी और बगावत को कुचल दिया। इनकलाब के बाद भी ईरान के साथ ओमान के अच्छे ताल्लुकात रहे और जब 1989 में मिस्र ने पहली बार इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया तो ओमान वहद मुल्क था जिसने इसका खुलकर इस्तकबाल किया था। लिहाजा ओमान आमतौर पर ईरान, तुर्की, इसराइल और यहाँ तक कि इराक के साथ भी तवाज़ुन की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। जबकि खलीजी ममालिक ने सदाम हुसैन से रिश्ता तोड़ लिया था, उस वक्त भी ओमान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। सुल्तान काबूस की खारजा पॉलिसी की ये एक खसूसियत थी, लेकिन अभी तक नए सुल्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका है। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर पाशा ने कहा कि जिस तरह से नए सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद ने वज़ीर ख़ारजा को हटा दिया, इससे यह महसूस होता है कि वो इसराइल के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ओमान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ओमान में सुल्तान काबूस का तख्ता पलटना चाहता था। सुल्तान काबूस इसी वजह से बहुत नाराज थे। सुल्तान काबूस यमन के मामले पर भी इन दोनों ममालिक से नाराज थे, क्योंकि यमन की जंग की वजह से पनाह गुज़ीन के मसले से ओमान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब नए सुल्तान पुरानी पॉलिसी पर ही अमल पैरा रहते हैं या आज़ादाना नई पॉलिसी अपनाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।